السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثاقب چودھری اور آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر اور اس میں امریکہ کا کیا کردار رہا ہے۔ جناب 9/11 کے بعد پاکستان نے اپنی قربانی دینے کے بجائے انہوں نے اپنے جو پالے ہوئے تھے افغانستان کے اندر طالبان، ان کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا اور یہی وجہ تھی کہ طالبان کی جو گورنمنٹ ہے افغانستان میں وہ امریکہ کی توقع سے کہیں پہلے گر گئی اور اس کے بعد جو طالبان ہیں انہوں نے عسکری سرگرمیاں پاکستان کے خلاف بھی شروع کر دیں۔ لیکن جب پاکستان نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، حریف ہے بھارت، اس کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں اور اس کو امریکہ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، تو پاکستان نے اپنی جو طالبان کے حوالے سے پالیسی ہے اس کو چینج کیا اور طالبان کے حق میں جو اپنی پالیسی ترتیب دے دی، جس کے بعد جو افغان حکومت ہے اور امریکہ ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو افغانستان کی سرگرمیاں، افغانستان کے جو ادارے ہیں، خاص طور پر NDS، اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہو گئی تھیں۔ لیکن اب جو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے کہا تھا کہ آپ جو طالبان ہیں ان کو افغان حکومت کا حصہ بنائیں، لیکن امریکہ اس پر ابتدائی طور پر تو راضی نہیں تھا، لیکن اب کسی حد تک راضی ہو گیا ہے۔ جب پاکستان نے افغان طالبان کی حمایت شروع کر دی تو امریکہ اس سے سخت ناراض ہوا، افغانستان بھی ناراض ہوا، تو امریکہ نے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے جو گوادر بندرگاہ ہے اس پہ جو اس کو ناکام بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ جو بلوچ عسکریت پسند ہیں، جو علیحدگی پسند ہیں، ان کو اسلحہ دیا گیا، ان کی حمایت کی گئی اور ان کو جو پاکستان کے اندر خاص طور پر بلوچستان کے اور کوئٹہ کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے وسائل مہیا کیے۔ تقریباً 20 سال تک پاکستان اور افغانستان کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کرنے والے امریکہ نے اب صورتحال یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دی ہیں اور اس میں طالبان اپنی ایسی شرائط منوانے میں جو کامیاب ہو گئے ہیں جس سے افغان حکومت خوش نہیں تھی، لیکن چونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اس کو نہ نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے جو اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اور جو افغان حکومت ہے اس نے 8 سے 10 ہزار جو طالبان قیدی ہیں جو خطرناک کاموں میں، جو وارداتوں میں گرفتار ہوئے تھے، ان میں جو دھماکوں میں ملوث رہے ہیں، جو سیکورٹی فورسز ہیں ان پر حملے کرنے میں ملوث رہے ہیں، ان کو بھی رہا کرنا پڑا، حالانکہ افغان حکومت ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی اور اس حوالے سے انہوں نے شرط بھی رکھی تھی کہ اگر افغانستان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے بعد جو طے ہوا تھا بین الافغان مذاکرات، تو افغان حکومت جو ہے وہ اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ تمام جو طالبان کے قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، لیکن چونکہ امریکہ ایک سپر پاور تھا اس لیے ان کو نہ نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ جو افغان حکومت ہے انہیں اس مذاکرات کی یہ شک پر عمل کرنا پڑا اور تقریباً 4-5 ہزار ایسے طالبان انہوں نے چھوڑے، رہا کیے جو مختلف بم دھماکوں میں ملوث تھے افغان فوج کے پر۔ اس کے بعد افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات دوحہ میں ہو رہے ہیں، اب جو دوحہ میں افغانستان کی حکومت اور جو طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو افغانستان کی حکومت کا مورال ہے وہ دھڑام سے نیچے گر گیا ہے اور جو طالبان ہیں ان کا مورال بہت ہائی ہو گیا ہے، کیونکہ یہ طالبان کو ایک معمولی سی ایک فورس سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے امریکہ جیسے سپر پاور کو ناکو چبوا دیے ہیں۔ اب اپنی جو افغان حکومت ہے وہ اپنی خراب ساکھ کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور چاہتی ہے کہ جو مذاکرات دوحہ میں ہو رہے ہیں افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان، اگر یہ ناکام ہوتے ہیں تو خدا نخواستہ افغانستان کے اندر جو دوبارہ خانہ جنگی ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ اس لیے اب افغان حکومت کا یہ ماننا ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان پر سب سے زیادہ جس کا کنٹرول ہے، وہ جس کی سب سے زیادہ بات مانتے ہیں، وہ ملک پاکستان ہے۔
اب پاکستان کی یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے جو رہنما ہیں عبداللہ وہ حالیہ طور پر پاکستان میں آئے ہیں اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وزیر اعظم عمران خان سے اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کی ہیں تاکہ اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں انہیں راضی کیا جائے کسی بھی طریقے سے کہ وہ جنگ بندی کریں اور افغان کے جو امن عمل ہے اس میں شامل ہوں اور گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں۔ دوسری جانب پاکستان کو ان مذاکرات کا یہ فائدہ ہوا ہے، طالبان پاکستان کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور جب طالبان افغان حکومت میں شامل ہو جائیں گے تو افغانستان میں جو بھارت کا اثر و رسوخ ہے وہ داؤ پر لگ جائے گا۔ بھارت نے اس مقصد کے لیے بھاری سرمایہ کاری کی ہے، وہاں پر ڈیم بنائے ہیں، وہاں پر تعمیرات کی ہیں، سڑکیں تعمیر کی ہیں، وہاں پر اپنے جاسوسی کے بڑے بڑے اڈے قائم کیے ہیں جہاں سے پاکستان کے خلاف NDS کے ساتھ مل کر وارداتیں کی جاتی تھی، خاص طور پر بلوچستان میں، اور جو گوادر پورٹ ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے اور سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے سازشیں کی جاتی تھیں۔ اب وہ سارے اڈے جو ہیں وہ طالبان کے حکومت میں آنے کے بعد وہ تمام اڈے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور خطہ جو ہے وہ ایک پرامن بن جائے گا۔ اب یہ جو بھارت کے لیے بھی یہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ اب افغانستان کی حکومت، طالبان اور پاکستان اور تو چاہتے ہیں کہ یہ امن مذاکرات کامیاب ہو جائیں، اور دوسری طرف امریکہ بھی چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں تاکہ وہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اس سے امریکہ کو بہت زیادہ اس جنگ سے بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا ہے۔ لیکن جو دوسری جانب بھارت ہے اس کا بڑا اچھا اس کو ٹھکانہ ملا ہوا تھا گوادر کو ناکام کرنے کے لیے، سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے، لیکن اب وہ بھی وہاں سے اب جو ٹھکانے ہیں وہ ختم ہوتے نظر آ رہی ہیں، اس لیے بھارت کی پوری کوشش ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو اشرف غنی اور جو عبداللہ کی چونکہ مشترکہ حکومت ہے، مخلوط حکومت ہے، تو اشرف غنی کے بجائے عبداللہ پاکستان کیوں آئے، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیوں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اشرف غنی ہیں وہ طالبان کے سخت خلاف ہیں، لیکن عبداللہ جو ہیں وہ طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور ایک قومی حکومت بنے۔ اس کا انہیں یہ فائدہ ہوگا کہ جو اشرف غنی کی حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک قومی حکومت بنے گی، وہ چند مہینوں کے لیے وہ رہے گی اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے، چونکہ اس کے بعد افغانستان کے اندر طالبان اور جو عبداللہ ہیں وہ اتحادی بن چکے ہوں گے اور اس لیے ان کا جو حکومت میں آنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس طرح عبداللہ ایک تو اشرف غنی کو ایک سائڈ لائن کر دیں گے اور دوسرا وہ دوبارہ گورنمنٹ میں بھی آ جائیں گی اور وہ عمل جو ہے اس کا بھی ایک حصہ بن جائیں گے۔